اسٹینلے والپورٹ کی کتاب جناح آف پاکستان ہمارے زیر مطالعہ ہے، جسے ہم کیمرے کی آنکھ پر آپ کے لیے محفوظ کر رہے ہیں۔ پہلے باب کا آج جو حصہ ہم آپ کے سامنے مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے لندن میں آمد۔ جنوری 1893 میں وہ انگلستان روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں نہ کوئی اتالیق ان کے ہمراہ تھا اور نہ خادم، البتہ ایک بوڑھا انگریز ان کی ذہانت و حاضر جوابی سے متاثر ہو کر دوست بن گیا اور انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ مارسلز میں اترتے وقت وہ اس مہم جو نوجوان کو لندن میں اپنی قیام گاہ کا پتہ دے گیا۔ اگلے 4 سالوں کے دوران وہ جب بھی ہندوستان سے لندن آتا، مسٹر جناح کو بڑے خلوص سے اپنے ہاں بلاتا اور ان کی دعوت کرتا۔ ساؤتھ ہیمپسٹن کی بندرگاہ پر اترنے کے بعد مسٹر جناح کشتی کے ذریعے وکٹوریہ اسٹیشن اور پھر اپنی منزل مقصود پر پہنچے۔ انہوں نے بعد میں بتایا کہ کئی مہینے تک انگلینڈ مجھے عجیب سا ملک لگا اور بڑا اجنبی ماحول محسوس ہوا۔ میں وہاں کسی ذی نفس کو نہیں جانتا تھا۔ لندن کی دھند، کوہر اور شدید سردی نے الگ ناک میں دم کر دیا۔ گراہم کمپنی کے دفتر میں وہ ایک چھوٹے سے پرانے ڈیسک پر بیٹھ جاتے۔ ان کے چاروں طرف حسابات کے رجسٹر بکھرے ہوتے۔ ان کا کام یہ تھا کہ ان رجسٹروں میں سے رقوم نقل کر کے بقایا جات معلوم کریں۔ بظاہر یہ ایک مشکل اور ان کی طبیعت کے خلاف کام تھا، کیونکہ ریاضی کے ساتھ انہیں کبھی بھی لگاؤ نہیں رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے پورے انہماک سے اپنا فرض ادا کیا۔ ایجنسی کا دفتر لندن کی تھریڈ نیڈل اسٹریٹ کے قریب واقع تھا، جو تاریخی گلڈ ہال، بینک آف انگلینڈ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے پرانے صدر دفاتر سے تھوڑے فاصلے پر دریائے ٹیمز کے کنارے ایک پرفضا جگہ تھی۔ ان کے نزدیک ہی لیڈن ہال اسٹریٹ تھی۔ جناح اپنے پاس نہ کوئی ڈائری رکھتے تھے، نہ انہیں اپنی یادداشتیں قلم بند کرنے کا شوق تھا جیسا کہ گاندھی اور نہرو کرتے تھے۔ تاہم انہیں خود کو عظیم الشان امپائر کے ٹھنڈے وطن سے ہزاروں میل دور کچھ کرنے کی تحریک دینے والے صدر مقام لندن میں پا کر، جہاں ان کے شعور نے آنکھ کھولی تھی، یقیناً حیرت ہوئی ہوگی۔ انہوں نے اپنے دوست سے ذکر کیا، میں نوجوان تھا، گھر سے بہت دور اکیلا رہتا تھا، گراہم کمپنی کے چند ملازمین کے علاوہ کسی سے میری شناسائی نہ تھی۔ لندن کی بے پناہ وسعت نے میری تنہا زندگی کو بے حد متاثر کیا، تاہم میں نے جلد ہی وہاں کی بود و باش اختیار کر لی اور لندن کو پسند کرنے لگا۔ جناح پونجا نے ایک برٹش بینک میں بیٹے کے نام کھاتے میں ایک معقول رقم جمع کرا دی تھی تاکہ وہ 3 سال تک اطمینان کے ساتھ لندن میں قیام کر سکے۔ اس بات کا کوئی یقینی ریکارڈ دستیاب نہیں کہ کنگسٹن میں 35 رسل روڈ پر واقع 3 منزلہ سادے سے مکان میں منتقل ہونے سے پہلے، جس پر آج کل کاؤنٹی کونسل کی طرف سے اس عبارت کی ایک پلیٹ لگا دی گئی ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح نے 1895 میں یہاں قیام کیا تھا، انہوں نے کتنے ہوٹلوں میں کمرے کرائے پر لیے اور کتنے مقامات پر چارپائی کی جگہ اور ناشتہ کے انتظام پر پیسے خرچ کیے۔ اس زمانے میں یہ مکان ملحقہ عمارتوں کے بوسیدہ بلاک میں بالکل نیا لگتا ہوگا۔ مسٹر جناح جس فلیٹ میں رہتے تھے وہ ایک بیوہ عورت مسز ایف ای پیچ ڈریک کی ملکیت تھا۔ وہ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ جو مسٹر جناح کی ہم عمر تھی رہتی تھی۔ فاطمہ جناح کی یادداشتوں کے مطابق وہ دوشیزہ میرے بھائی کو پسند کرتی تھی۔ اپنے خدشات دور کرنے کی غرض سے زندگی بھر مجرد رہنے والی فاطمہ نے مزید لکھا ہے، تاہم وہ تفریحاً محبت کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ دوشیزہ اپنی پوری کوشش کے باوجود ان کی کم آمیزی کو ختم نہیں کر سکی۔ بعض اوقات وہ اپنی ماں کے گھر میں مخلوط پارٹیوں کا اہتمام کرتی تھی اور وہ مختلف کھیلوں میں سے ایک خاص کھیل جو وہ بڑے شوق سے کھیلتی تھی، ہارنے والا سزا کے طور پر جیتنے والے کو بوسہ دیتا تھا۔ انہوں نے خود کو اس بوسہ سازی سے ہمیشہ الگ رکھا۔ مسٹر جناح نے یاد کر کے مجھے بتایا کہ ایک بار کرسمس کے موقع پر مس پیچ ڈریک نے اپنی باہیں میری گردن میں حمائل کر دیں۔ چونکہ میں آکاس بیل کے نیچے کھڑا تھا، جس کی اہمیت اس وقت مجھے معلوم نہ تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کا بوسہ ضرور لوں۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھایا کہ ہمارے اپنے معاشرتی اصول ہیں جن میں آکاس بیل کے نیچے بوسہ لینے کی گنجائش نہیں۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ اس بے ضرر سے واقعہ میں سب سے حیران کن بات شاید یہ ہے کہ مس فاطمہ جناح نے اس کی اتنی تفصیل بیان کرنا کیوں ضروری سمجھا۔
کیا ہم اسے زیب داستان کے لیے تاریخی ریکارڈ پر حاشیہ آرائی کی کوشش سمجھیں، جس سے اپنے عظیم بھائی کے امیج کو بالکل صاف اور بے داغ ثابت کرنا مقصود ہے؟